تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے بابرکت ٹھہرے، چاہے آپ عرب میں ہیں یا پھر کسی اور ملک میں، چاہے آپ کے ملک میں گرجا گھر ہے یا پھر نہیں۔ لہٰذا یہ وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ خدا کی باتیں اور اس کا زندہ کلام سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے کے مطالعے میں نہمیہ کی کتاب کے 3 باب پر پہنچ چکے ہیں، جو کہ تاریخی کتب میں سے ایک ہے۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی نہمیہ خوش آمدید۔ شکریہ بھائی اسحاق خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہمیں کچھ خط موصول ہوئے ہیں اپنے ناظرین کی طرف سے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ پیغام ہمیں بہن اوری سانٹا کی طرف سے موصول ہوا۔ اوری سانٹا، فیس بک پر ان کا یہی نام ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ بائبلی مطالعاتی پروگرام بہت ہی شاندار ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگلا خط جو ہمیں موصول ہوا ہے بہن لیلا اکوا کی طرف سے، وہ لکھتی ہیں خدا آپ کو اور آپ کی خدمت کو بہت برکت دے۔ ہم روزانہ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اس مطالعے اور آپ کی خدمت سے برکت پاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بہن نے ہمیں پیغام بھیجا ہے جس میں پہلے سیموئیل کی کتاب کا خلاصہ کیا ہے، جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے سیموئیل کو شاعری میں پیش کیا ہے: اے عزیز چرواہے داؤد، جس نے بھیڑ کو شیر سے بچایا 5 پتھروں اور خدا کی قدرت سے۔ شیر کا سر چکرانے لگا اور شیر کانپنے لگا، زندہ خدا کے ممسو نے بے عزتی سہی اس بڑے جاتی جولیت سے۔ اے عزیز داؤد، 5 پتھروں اور زندہ خدا کے نام کے ساتھ تو نے فتح پائی۔ اور بھی پیغام ہیں پر ہم یہاں پر رکیں گے۔ ان بہت ہی خوبصورت الفاظ کے لیے شکریہ۔ ہمارے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ سب دعا کریں تاکہ ہماری خدمت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی اسحاق، جیسا کہ 3 باب کی شروعات تعمیر سے ہوئی، فصیل کی تعمیر سے، میں چند آیات پڑھنے کے بعد سوال پوچھوں گا۔ 3 باب پہلی تا 3 آیات۔ تب الیاسب سردار کاہن نے اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے ہمیا کے برج بلکہ حنانیل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ اس کے آگے یروہو کے لوگوں نے بنایا اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا، اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنہ نے بنایا۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ بھائی، اس نے بھیڑ پھاٹک کی بات کی، لہٰذا مجھے بھیڑ پھاٹک کے متعلق جاننا ہے۔ اس کا روحانی مطلب کیا ہے؟ یروشلم کے 12 پھاٹک ہیں۔ اس کے کواڑوں کو لگانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلا، الیاسب سردار کاہن ان کے لیے نمونہ یا مثال بنے۔ نمونہ بننے کا خیال نہمیہ کی کتاب میں واضح ہے۔ ہم نے خود نہمیہ میں اسے دیکھا ہے۔ نہمیہ نے صرف ہدایت نہیں دی بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے عملی کام کیا۔ پچھلے باب میں وہ خود گیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں اس نے تعمیراتی عمل میں بھی حصہ لیا۔ اس نے دروازوں اور فصیل کی تعمیر کی نگرانی کی۔ یہاں پر سردار کاہنوں اور کاہنوں نے خود کام کیا۔ یہ حوصلہ بخش بات ہے۔ اور دوسری چیز بھیڑ پھاٹک ہے۔ اس کے نام سے وہ پھاٹک ہے جہاں قربانی کے برے یروشلم میں آتے تھے۔ یہ پھاٹک کامل قربانی یعنی مسیح کی قربانی کی علامت ہے۔ اس کو جلال ملے، اور اس پھاٹک کا تعلق مسیح اور اس کی موت سے بھی ہے جب وہ مصلوب ہوا، یروشلم سے باہر گیا، اس پھاٹک پر سے گیا جو قربانی چڑھانے کے لیے یہی پھاٹک استعمال ہوتا تھا۔ یہ پھاٹک قربانی کے لیے نمایاں ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر پہلے ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان اور خدا کے رشتے کی بنیاد قربانی پر ہے، اور یہ مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ
قربانی یہ کفارہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے شیطان اور موت پر غلبہ حاصل کر کے انسان کو بچایا، اس لیے بھیڑ پھاٹک کا ذکر شروع میں کرنا بہت اہم ہے۔ ہم نے مسیح کی قربانی۔ نہمیہ کی کتاب میں پڑھا کہ اس نے بھیڑ پھاٹک سے شروع کیا اور مکمل کر کے بھیڑ پھاٹک پر واپس آیا، جیسے ایمانداروں کی کہانی صلیب سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ آسمان کے جلال میں جا کر بھی ہم بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھیں گے۔ قربانی کی اہمیت ہے اور مسیح کی صلیب اس کی مثال ہے۔ سردار کاہن اور کاہنوں کا بھیڑ پھاٹک کو پھر بنانا سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور لکھا ہے جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ اور مسیح کے جی۔ علاوہ قربانی نہیں جی، اور کیونکہ سردار کاہن قربانی گزرانتا تھا اور مسیح کے بالکل۔ علاوہ کوئی قربانی نہیں۔ جی جی بھائی نہمیہ 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ الیاسب اور اس کے بھائیوں نے بھیڑ پھاٹک بنایا۔ اس میں شک نہیں کہ الیاسب نے اسے بنایا، لیکن دوسری آیت میں لکھا ہے کہ الیاسب اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یریحو کے لوگوں نے اسے بنایا۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ یریحو کے ملاؤن لوگوں نے الیاسب کے ساتھ مل کر اسے بنایا؟ کیسے؟ بھائی ایاد، آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی، کیونکہ یشوع نے یہاں پر لعنت کی تھی کہ جو بھی اس شہر یرو کو بنائے، یعنی یشوع 6:26 میں، اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یروشلم کو پھر بنائے وہ خداوند کی حضوری میں ملاؤن ہو۔ وہ اپنے پلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ اور عجیب نہیں کہ فضل کا خدا لعنت کو برکت میں بدل دیتا ہے، یہ عجیب نہیں۔ اور سیمول کی ماں نے اس کے بارے میں اپنی حمد میں یہ بڑے واضح طور پر کہا ہے، پہلا سیمول 2 باب کی 8ویں آیت میں۔ اس آیت میں لکھا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کر کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ گورے سے اٹھاتا ہے اور لعنت کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ذرا اس قیمت پر غور کریں جو ہمارے یسوع مسیح نے اس لعنت کو بدلنے کے لیے چکائی ہے، تاکہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے اور ہم مسیح میں ان تمام روحانی نعمتوں کو حاصل کریں جو باپ سے ہمیں ملتی ہیں۔ گلتیوں 3:13 میں یہ لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، اور جب وہ صلیب پر مصلوب ہوا تو اس نے وہ لعنت خود پر لے لی تاکہ ہمیں برکتوں کے دائرے میں لے جائے۔ میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، گناہ کی لعنت کو دیکھیں، اور میں کہوں گا کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح اس میں سے آپ کو نکال سکتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی بدکاری یا گناہ میں دھسا ہوا ہو، جی پر مسیح دل بدل سکتا ہے۔ جی۔ جی ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نہمیہ کی کتاب کے 3 باب میں 10 پھاٹکوں کا ذکر ہے۔ ہم 8ویں باب کی 16ویں آیت میں افرائیمی پھاٹک کا پڑھتے ہیں، اور 12ویں باب کی 39ویں آیت میں پہرے والوں کا پھاٹک ہے۔ تو پھاٹکوں کی کل تعداد 12 ہے، جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی موجود ہے۔ ہم نے بھیڑ پھاٹک کا سنا، اس کا روحانی مطلب بھی ہے۔ میں مچھلی پھاٹک کا روحانی اور عملی مطلب جاننا چاہتی ہوں۔ دوسرا پھاٹک مچھلی پھاٹک ہے۔ یہ صرف جغرافیائی جگہ ہے یا اس کا کوئی روحانی معنی بھی ہے؟
दोनों। ये जोग्राफियाई जगह भी है। उस फाटक से सारी मछलियाँ आती थी, मगरिब से बहर कुल्ज़म से या मशरिक से दरियाई यर्दन से आती थी। वो सारी मछलियाँ उस मछली फाटक से लाते थे। नए अहदनामा में मछली पकड़ना रूह जीतने को जाहिर करता है, और खुदावंद ने अपने शागिर्दों कोई को मिसाल दे। कहा, पतरस और इंद्रियास से कहा, मैं तुम्हें माहीगीर बनाऊंगा। वो आदमियों को जीतेंगे। तो खुदावंद का मकसद ये है कि मछली पकड़ने वाले ये काम छोड़कर कुछ बेहतर करें। वो जाल फेंकें, यानी खुदा के कलाम को फैलाएं और रूहें जीतें, और शैतान और गुनाह से आज़ाद करके खुदा के बच्चों को जलाल में लेकर आएं। ये शानदार है क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है। ये दूसरा फाटक है। भीड़ फाटक के बाद मसीह के कफ़ारे, उसकी मसलूबियत की बाद हमें चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों के पास जाकर और अंजील की मुनादी करें, और हमें चाहिए और ज़्यादा खुदा के रूह से और ज़्यादा रूहों को जीतें। जी ठीक है भाई नहमिया, मछली फाटक के बाद कुछ नाम हैं। दरअसल तीसरे बाब में बहुत से नाम हैं जिनका तलफ़ुज़ मुश्किल है, पर इन नामों के जिक्र की क्या जरूरत थी? मछली फाटक के बाद नामों की फहरिस्त है, इससे क्या सीख मिलती है? यकीनन पहली के खुदावंद की नज़र उन खिदमत गुजार ईमानदारों पर हमेशा है। जब मरियम ने उसके सर पर अतर डाला तो उसने कहा कि इसे याद रखा जाए, और खुदा याद रखता है। और मैं कहूँगा कि एक दिन आएगा कि जब तमाम ईमानदार मसीह के सामने खड़े होंगे कि उससे अजर पाएं। ये हैरानकुन बात नहीं कि खुदावंद ने उनके नाम कलमबंद किए हैं जिन्होंने बाखूबी उसकी खिदमत की मछली फाटक के साथ। और मैं कहूँगा कि हमने यहाँ पर जाना कि ये रूहें जीतने की अलामत है। जीतने की रूहें अलामत है। जीतना, जी। पर 5वीं आयत में लिखा है, और भी लोग हैं पर उनसे आगे तकवीयों ने मुरम्मत की, पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए अपनी गर्दन ना झुकाई। तकवीयों के आम लोगों ने काम किया पर अमीरों ने नहीं। अमीरों ने नहीं किया। अमीरों ने ना चाहा कि खुदा के काम के लिए अपनी गर्दन झुकाएं। और अब हम पूछते हैं कि अमीरों का असल मतलब क्या है? क्या ये अमीरी है कि अपने काम में मगन रहो, कि हमारी जिंदगी हमारे कारोबार करते गुजर जाए, क्योंकि कारोबार कोई भी है वो बस आर्जी है। असल अमीरी और इज्जत वो है जब हम अपने खुदावंद की खिदमत करें। जी, खुदावंद जिसने हमें छुड़ाया। मैं ये आयत नहीं भूल सकता, और वो इसलिए हम सबके वास्ते मुआ उसके कि जो लिए जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं। भाई इसहाक फिर छठी आयत में पुराने फाटक का नाम है, और पुराने फाटक की यहवेदा बिन फासिख और मसलाम बिन बसवेदा ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। लिहाजा भाई पुराने फाटक का क्या मतलब है? उसके नाम से मालूम होता है कि ये यरूशलेम का सबसे पुराना फाटक है। ये 12 फाटकों में से बनने वाला सबसे पहला फाटक है। उससे दो ख्याल पैदा होते हैं। पहला कि खुदा जिसके लिए कहा गया और अब्दी खुदा तेरी सुकूनत करेगा, उसका मज़दर ज़माना साबकुल हाँ कदीमुल याम से है। हमारा खुदा कदीमुल याम से है, ये उसका नाम है। खुदा बदलता नहीं, वो कदीमुल याम से ऐसा ही है। वो कल और आज अब तक यकसा है। ये फाटक से कदीम खुदा के मुतलिक बताता है, हमारे बाप दादा का खुदा जिसने हमसे और हमारी नस्लों से अहद बांधा। दूसरा ख्याल ये है कि ये हमें यर्मिया उसके 6 बाब की 16वीं आयत की याद दिलाता है। लिखा है, रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पुराने रास्ते, ये फाटक पुराने रास्तों की बात करता है। पुराने रास्ते कौन से हैं? खुदावंद के पुराने रास्ते। क्या खुदावंद के पुराने रास्ते नए रास्ते हैं? नहीं, खुदावंद का रास्ता एक ही है। यहाँ उसके मायने हैं कि तहजीब और टेक्नोलॉजी और लोगों की तरक्की से ईमानदारों को ये ख्याल आता है कि शायद खुदावंद ने तरक्की की है, यानी इबादत का तरीका पुराना है, उसको नया करने की ज़रूरत है। खुदा का संदूक
کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب گاڑیاں موجود ہیں، انہوں نے اسے نئی گاڑی پر رکھا اور بیلوں سے ٹھوکر کھائی۔ یہ داؤد کے دنوں میں ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا کی جدت اچھی چیز ہے، پر خدا کے معلومات میں نئے پن کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی کامل ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، خدا کے معلومات میں نئے پن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا شروع سے ہی کامل ہے۔ ہمیں چشمے کے پاس جانے کی جو ضرورت کہ ہے خدا جو کے خدا کے ہے۔ کلام میں ہے۔ بالکل۔ تو روحانی ترقی پرانے راستوں کو تلاش کرنے میں ہے، صحیح عبادت، صحیح گواہی اور پرانے بائبلی اصول۔ پرانے راستوں کی بات پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو۔ اسحاق کے دنوں میں پیدائش 26 میں لکھا ہے، اور اسحاق نے پانی کو ان کناروں کو جو اس کے باپ ابراہم کے ایام میں کھو دیے گئے تھے پھر کھودوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا۔ آج ہماری اصل خدمت چیزوں میں جدت لانا نہیں، پر خدا کے فضل سے وہ پرانے کنویں کھودنا ہے جو خدا کے دشمنوں فلسطینیوں نے بند کر دیے تھے۔ یہاں پر ایک لفظ بھیڑ پھاٹک کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ لکھا ہے انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ چٹکنیوں کا ذکر تب نہیں آیا جب الیاسب کاہن نے بھیڑ پھاٹک تعمیر کیا، انہوں نے اسے مقدس کیا اور کواڑے لگائے، پر چٹکنیوں اور اڑبنگوں کا ذکر نہیں ہے۔ چٹکنیاں، کیا اس سے ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بھائی نہمیہ میری بات کو بڑھا سکتے ہیں۔ چٹکنیوں کا ذکر بھیڑ پھاٹک میں نہیں ہوا، کیونکہ اس کو بھی کبھی بند نہیں کیا جاتا تھا۔ جب تک گناہ ہے تب تک قربانیاں ہوں گی۔ کسی نے اس پھاٹک کو بند نہیں کیا سوائے صلیب پر مسیح کے کام نے، اور مچھلی پھاٹک بھی کھلا ہے۔ اس کو کیوں بند کریں؟ کیونکہ اس کا کام روحیں جیتنا ہے، اور روزانہ انجیل دنیا میں پھیلاتی ہے، اور خدا کلیسیا میں اضافہ کرتا ہے۔ تو خدا کی آمد کے سوا یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پھاٹک پرانا پھاٹک ہے۔ جیسے پرانی چیزیں خزانہ ہیں، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر اڑبنگے ہوں تاکہ دیکھیں کون آ جا رہا ہے۔ جو اندر آئیں وہ خدا کے لوگوں میں سے ہوں، وہ ثابت کرے کہ خدا کے لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے پھاٹک پر کواڑے اور دربان اور چٹکنیاں موجود ہوں، یہ کھلا نہ رہے، یہ ہمیشہ بند بھی نہ ہو۔ اس پر چٹکنیاں اور دربان موجود ہوں تاکہ اسے چٹکنیوں سے کھولیں اور بند کر سکیں، اور یہ ہمیشہ بند نہیں رہتا یہ ہے، نگرانی کرنا ہے تاکہ دربان اس کی نگرانی کرے کہ کون اگر آ ہم جا اس کو رہا ہے۔ کلام کی تعلیم سے جوڑیں تو محترم استاد بھی ہیں اور دھوکے باز بھی۔ صحیح، لہٰذا اگر چٹکنیاں ہوں گی تو ہم جان سکیں گے کہ کون آ جا رہا ہے۔ بالکل۔ بھائی نہمیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، یہاں لکھا ہے کہ بنی ہستا نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور خداوند نے صرف ان کے نام ہی قلم بند نہیں کیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے باہر 3 طور پر کام کیا، کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ کسی بھی کام کو فرض سے کرنے اور خوشی سے کرنے میں فرق ہے۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور متحرک ہے، یہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں سب کی مدد کرتا ہے۔ ایک گیت کا مصرع ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تو نے آ کر ہمیں بچایا۔ یہ خدا کا عظیم کلام ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ شہد سے میٹھا۔ تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور پھرمی تھیں۔ ہم نے بھیڑ پھاٹک اور مچھلی اور پرانے پھاٹک کے روحانی مطلب جانے، لہٰذا 13ویں آیت میں وادی پھاٹک کے روحانی معنی کیا ہیں یہ بتائیے۔ بھائی، وادی پھاٹک کی مرمت حنون اور زرنواہ کے باشندوں نے کی، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کے کلام میں وادی خاکسار کی علامت ہے، تو داؤد نے اس وادی سے 5 چکنے پتھر لیے وادی اور خداوند
چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں خاکسار بنیں، اور جو خداوند کے بازوؤں کے نیچے فروتری سے نہ رہے وہ گر جائے گا۔ اور انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، لیکن یوں وہ، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ یوں وہ خداوند کی خدمت میں لچکدار نہیں ہوتا، اور خداوند کو چھوٹوں کی ضرورت ہے۔ وہ بڑوں کو نہیں بلاتا کہ وہ اس کا کام کریں، بلکہ خاکسار کو، تاکہ اس کے ذریعے خدا کی قدرت ظاہر ہو۔ بالکل صحیح، یہاں اس نے فروتنی کی بات کی۔ یہی واحد قابلیت ہے جس کا استعمال خدا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے فروتن ہو۔ بھائی اسحاق، اس کے بعد کوڑے کے پھاٹک اور چشمہ پھاٹک کی بات ہے، 14ویں آیت۔ اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن رکاب نے کی، جو بیت حکرم کے حلقے کا سردار تھا، اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزہ نے، جو مصفا کے حلقے کا سردار تھا، مرمت کیا۔ یہ دو پھاٹک کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کوڑے کے پھاٹک سے شہر کا کوڑا باہر لے جایا جاتا تھا، یہ اہم پھاٹک ہے۔ تصور کریں ایک شہر جہاں کتنے بھی لوگ رہتے ہوں، وہاں روزانہ کا کوڑا ہوتا ہے، اس کوڑے کو نکالنا ہے تاکہ بیماریوں سے دور رہ سکیں، اور صحیح۔ اس کا روحانی مطلب واضح ہے۔ ہم نے نئے عہد نامہ میں سیکھا کہ ہمیں پاکیزگی میں رہنا ہے۔ آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ نئے عہد نامہ کی بہت سی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ بھائی، آیات صرف گناہ نہیں بلکہ وہ چیزیں بھیجو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں۔ پالوس رسول نے فلپیوں کے خط میں کہا ہے، میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، اور یہ کوڑے کے پھاٹک کے لیے ہے۔ مطلب کہ جو کچھ بھی دل کو مسیح سے پھیر دے، پھر چاہے وہ لوگوں کی نظر میں گناہ ہو یا نہیں، میں اس سے جان چھڑاؤں۔ جی، ہمیں ترک کرنا ہے۔ چشمہ پھاٹک کیا اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چشمے یا پانی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، بائبل میں پانی کا چشمہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ یوحنا 4 اور 7 باب میں اس نے سخار کے کنویں پر سامری عورت سے کہا، جو کوئی اس میں سے پانی پیتا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یوحنا 7:37 میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن، خاص دن، جو یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی یوحنا 4 باب میں ہے۔ اگر میں ان دونوں کو کوڑے کے پھاٹک اور چشمہ پھاٹک سے جوڑوں تو کیا کوڑا رکھنے یعنی ناپاکی کی زندگی گزارنے سے روح القدس کے بہاؤ میں خلل آئے گا، اس لیے کہ چشمہ پھاٹک میں روح القدس کے بہاؤ کی بات ہے؟ یقیناً روح القدس اپنے نام کی طرح ہی پاک ہے، ناپاکی کے برعکس، یعنی چشمہ پھاٹک کی برکت پانے کے لیے اسی خوبصورت تربیت سے آنا لازمی ہے۔ پہلے کوڑے کا پھاٹک تاکہ گناہ کو ترک کریں، جب میرا پیالہ صاف ہو تو روح القدس اس کو زندگی کے پانی سے بھر دے، جی، چشمے کے پھاٹک کی طرح۔ شاید آپ پھاٹکوں سے متعلق اس بات پر مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرا ایک سوال ہے۔ بھائی اسحاق نے بیان کیا کہ پرانے پھاٹک سے مراد ہمیں عبادت کے پرانے طریقوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ طریقہ صحیح اور بائبل کے مطابق ہے؟ ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جی بھائی۔ میرا خیال ہے کہ یرمیہ 6:16 میں لکھا ہے، راستوں پر کھڑے ہو، پہلے کھڑے ہو پھر سوچو، دوسرا پوچھو کہ کس سے پوچھو۔ بائبل میں خداوند سے پوچھیں، پرانے راستوں کو پوچھیں۔ پرانی کلیسیا میں عبادت کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہر ہفتے کے شروع میں روٹی کیسے توڑتے ہیں؟ وہ رسولوں کی تعلیم کو کیسے عمل کرتے ہیں کہ رفاقت رکھیں اور روٹی توڑیں اور دعا کریں؟ اعمال اس کے 20ویں باب کی جماعت کو دیکھیں، جب انہوں نے روٹی توڑی اور پہلی کلیسیا میں جو محبت تھی اور ان کی رفاقت تھی اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ مجھے بائبل سے دیکھنا ہے کہ اس نے اس کی توثیق کی یا نہیں۔ شاید بائبل میں ساری تفصیل نہ ہے، پر اس میں خاکہ تو ہوگا کہ جب ہم کلیسیا کی جماعت میں جائیں، پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب میں، جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک پھر مجھے چاہے کہ اس کا موازنہ بائبل میں دی گئی باتوں سے ہو، اور
جو کہ بائبل میں سے رجوع کریں، اور میں کلیسیا کی تبدیلی کو بائبل سے چیک کروں. جو بائبل میں دیے ہیں، جی مطلب بالکل، کہ میں بائبل سے رجوع کروں. بالکل لہٰذا کوئی بھی تبدیلی جو میں کلیسیا میں دیکھتا ہوں اسے بائبل کے روح سے چیک کروں. جو پرانا پھاٹک ہے بائبل مقدس سے رجوع کریں. بالکل. آپ نے یہی کہا نا؟ میں کہوں گا کہ آج کل تعلیم کے بہت سے وسائل موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بیریا کے لوگوں جیسا بنیں جو پالوس رسول کو سن رہے تھے، لیکن پھر بھی روز بروز کلام مقدس میں تحقیق کرتے تھے. کیا یہ باتیں اسی طرح ہیں تو کس تعلیم کو بائبل کی بنیاد پر رد یا قبول کریں، اور رد کریں. کیا وہ تعلیم بائبل کے مطابق ہے؟ اور وہ ایمان جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا جی تھا. بالکل ایک ہی بار سونپا گیا تھا. پالوس نے کہا اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے ملعون ہو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ اٹل رہے گا، جی کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اس سے سب چیزوں کا موازنہ نہ کریں. میں نے صحیح کہا یا غلط؟ آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے؟ جی امید کرتا ہوں میرے ساتھ آپ نے بھی آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. لہٰذا کون کچھ بتائے گا؟ میں نے سیکھا کہ خدا فضل کا خدا ہے. اس نے سردار کاہن کے ساتھ یرہو کے لوگوں کے کام کو قبول کیا. جیسے پھاٹک کی چٹکنیاں ہیں میں بھی خود کو جانچوں اور پرکھوں. ہم نے سیکھا کہ ہر پھاٹک کا مقصد اور اہمیت اور فائدہ ہے. مسیح کے بدن میں ہمارا بھی ایک کردار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی کام نہیں ہے. لکھا ہے ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی. لوگ سوچتے ہیں جو کام نہ کرے وہ بڑا ہے، پر خداوند نے شاگردوں کو اچھی تعلیم دی. اس نے کھانے سے اٹھ کر ان کے پاؤں دھوئے. جو خداوند کی خدمت کرے اسے اجر ملے گا. اس نے کہا کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. شکریہ. خدا آپ سب کو برکت دے. اگلے پروگرام میں ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. خادمین کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب بہت کو شکریہ. بہت خدا برکت ہم دے. ساتھ ہو. عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا چشمہ پھاٹک سے پہلے کوڑے کا پھاٹک ہے. یہ نہایت واضح ہے. آپ تب تک اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنی زندگی سے ناپاکی کو نہ نکال دیں. بہت سی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. شاید میں بائبل پڑھ کر دعا کرتا ہوں پر اپنی زندگی میں ناہموار ہوں اور میری روحانی زندگی خشک ہے. لیکن آج میرے ساتھ اس کلام کو سننے کے بعد خدا اور اس کے کلام کے سامنے خود کو جانچیں، خود کو دھوئیں اور صاف کریں اور اپنی زندگی سے گندگی کو نکالیے تاکہ خداوند کا پاک روح القدس آپ کے اندر بہے. مسیح نے جو کہا اسے حاصل کریں اور روح القدس کے بہاؤ کے لیے اپنی زندگی سے ناپاکی اور گندگی کو ختم کریں. آپ سے اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں ہم یروشلم شہر کے باقی پھاٹکوں کے روحانی مطلب کو جانیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.